السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، دین کا علم حاصل کرنا ہم تمام کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے دین کو نہیں سمجھیں گے تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اور جب دین پر عمل نہیں کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، تو مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے ہاں کیا جواب دیں؟ کامیاب کیسے ہو؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی جو باتیں جانتے ہیں ان پر عمل کریں، اور جو باتیں ہم نہیں جانتے ہیں وہ جاننے والوں سے پوچھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جو بات نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اور بہت ساری دینی معلومات اس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہیں کہ آپس میں بیٹھ کر کے سوال جواب کیا جائے، ایک دوسرے سے پوچھا جائے۔ آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہو سکتا ہے تیسرا ایک شخص ہو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اسے نہ معلوم۔ ہم دونوں جب ڈسکس کریں گے تو اس تیسرے آدمی کو بھی بات معلوم ہو جائے گی، وہ تیسرا آدمی چوتھے کو بتلائے گا، چوتھا پانچویں کو بتلائے گا، پانچواں چھٹے کو۔ اس طریقے سے اللہ کا دین پھیلتا چلا جائے گا، اور اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ جو ہماری ڈیوٹی ہے، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو دین سکھائیں گے تو یہ ڈیوٹی انشاءاللہ ہم ادا کر لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں۔ یہ تمام لوگ مل کر کے لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہماری وہ ڈیوٹی ہے کہ اگر ہم نے اس کو ادا نہیں کیا یہ ڈیوٹی تو ہم اپنے امتحان میں فیل ہو جائیں۔ اور اس سے بڑی دنیا میں کوئی بات نہیں کہ ایک آدمی اٹھ کر کے اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنا سورس اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے، اللہ کے دین کو برپا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے صرف کرے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بھلا اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ پیاری اور حسین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا اور خود نیک عمل کرتا اور کہتا ہو کہ میں مسلمان۔ تو آئیے ہم کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات آپس میں کرتے ہیں، میں آپ سے کروں، آپ ہم سے کریں، اور ہم سب مل کر کے دوسروں تک اللہ کا دین پہنچائیں، اور قیامت کے دن اللہ
کے جناب میں سرخرو ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر ہمیں ملے، آپ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، جنت میں آپ کی معیت اللہ تعالی ہمیں عطا کرے۔ اس لیے میں پہلا سوال میں کرتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے، پتہ نہیں لوگوں نے مسلمانوں کو کیا سمجھا ہے، ایک عجوبہ بن گیا مسلمان۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسلام اجنبی بن کر ظاہر ہوا تھا اور ایک دن اس کی حالت وہی ہو جائے گی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے، ابھی تو کئی لوگ آپ میڈیا والے اچانک آپ کے مائک آپ کے منہ میں گھسیڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کوئی پوچھنے لگے کہ اسلام کیا ہے، آپ مسلمان ہو بھائی، اسلام کیا ہے؟ تو صحیح ترجمانی کی جانیے، نہیں جانیے تو چپ رہیے، الٹی سیدھی باتیں نہ کہیے۔ اچانک مائک کوئی آپ کے منہ میں گھسیڑ دے گا، چلتے چلتے کہیں کوئی گڑبڑ معاملہ ہوگا، وہ پوچھ لے گا بھائی مسلمان ہیں آپ؟ ہاں ہے مسلمان۔ اسلام کا کیا مطلب؟ اگر آپ جانیں گے تو بتلا دیں گے، نہیں جانیں گے تو کچھ ادھر ادھر کی آئی بائیں شائیں ہانکیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ غلط ترجمانی کر بیٹھے۔ تو آپ پہلے جانیے کہ اسلام ہے کیا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صحابہ کو اور ہم لوگوں کو اللہ کا دین سکھانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ یا محمد مل اسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ کہ اسلام کیا چیز ہے۔ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی اسلام کا کیا مطلب ہے، کیا ہے اسلام، کس چڑیا کا نام ہے؟ آپ جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہی جواب ہمارا ہونا چاہیے۔ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ پہلی چیز، اسلام کی پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ شہادت کی گواہی، کلمہ شہادت۔ دوسرا کیا ہے؟ وان تقیم الصلاۃ، اسلام کہتے ہیں 5 ٹائم نماز قائم کرنے کو۔ وان تؤتی الزکات، اسلام کہتے ہیں کہ اگر آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو آپ اپنے مال کی زکات دیجیے جو غربا، مساکین اور مختلف مد میں خرچ کی جائیں۔ وان تصوم رمضان، اور اسلام یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اسلام یہ ہے کہ اگر طاقت اور قدرت ہے، روپیہ پیسہ ہے، تو خانہ کعبہ کا سال بھر عمر بھر میں ایک بار حج کیا جائے۔ گویا کہ ان 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں، سب کو بتا دیجیے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے۔ 5 ارکان ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 کھمبوں پر ہے۔ ایک کلمہ شہادت، دوسرے 5 وقت نماز، تیسرے مالدار ہو تو زکات، چوتھے رمضان کے روزے، اور 5واں طاقت ہے تو خانہ کعبہ کا حج۔ یہ اسلام ہے، بتلا دیجیے آپ۔ بچوں کو بھی سکھا دیجیے، بوڑھوں کو سکھا دیجیے، ماؤں کو سکھا دیجیے کہ بھائی یہ اسلام ہے۔ اور اسلام کوئی پہاڑ نہیں ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ ہاں کچھ غیبی چیزیں ہیں جنہیں ہو سکتا ہے ہم محسوس بھی نہ کریں، جنہیں ہم دیکھیں نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجہ، اسلام سے اونچا درجہ۔
اچھا جی، ایمان ایمان اور مومن کا نام بھی بہت بار آتا ہے. کوئی آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے بھائی یہ ایمان کیا چیز ہے؟ اسلام تو آپ نے بتا دیا. کوئی سوال کر سکتا ہے، مسلم غیر مسلم، کوئی عامی، کوئی دہریہ، کوئی بھی آپ سے پوچھ بھائی یہ ایمان کیا چیز ہے؟ بھائی ایمان ایمان بہت سنتے ہیں، یہ ایمان کیا ہے بلا ہے؟ مسلمان تو آپ نے بتا دیا. مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. ایمان کے لیے بھی ہم وہی کہتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہی اس کائنات کا خالق رازق مدبر اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی ساجی نہیں. وہ ملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، جن کا نام جانتے ہو ان پر نام کے ساتھ، جن کا کام جانتے ہو ان پر کام کے ساتھ، جن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ان پر مجمل. اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے. وہ کتب ہی، اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں آسمانی مختلف انبیاء پر، ان کتابوں پر ایمان لانا ہے. جن کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر نام کے ساتھ، جن کا نام نہیں معلوم ہے ان پر مجمل ایمان لانا ہے. وہ رسول ہی، اللہ کے تمام بھیجے گئے رسولوں پر، حضرت آدم سے لے کر کے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں سب پر ایمان لانا ہے. ایک بھی نبی کا ہم انکار کریں گے تو مومن نہیں ہوں گے، کافر ہو جائیں گے. جن انبیاء کا ہمیں نام معلوم ہے، 25 انبیاء کا نام قرآن میں ذکر ہے، ان پر نام کے ساتھ. جن کا نام نہیں معلوم ہے ان پر مجمل ہم ایمان لائیں. والیوم الاخر، اور یوم آخرت پر ایمان لائیں کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی، سب لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. نیک لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے. ایسا نہیں دنیا یہ آواگمن مرتے اور جیت رہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، خلاص سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اپنے اپنے کیے کا حساب دیں گے اور اس حساب سے جنتیں جانیں گی. اس کو ایمان کہتے ہیں. والقدر خیر ہی و شر ہی، اور تقدیر کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ چیزیں مقدر کر دی ہیں، وہ اچھی ہو یا بری ہم اس پر ایمان رکھیں. تو یہ ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے آپ تو ایمان کیا ہے تو یہ آپ بتا سکتے ہیں. یعنی 6 ارکان ہیں ایمان کے. اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. اگر کوئی بھائی ادھر سے سوال کرنا چاہے تو کریں. اصل میں یہ محفل جو ہے تھوڑی ڈسکس کے لیے تھی، ادھر سے بھی سوال کیا جائے، دیکھنے والوں کی طرف سے بھی. میں ایک سوال اور کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، جس دن آپ کو نبوت ملی، سب سے پہلی وحی آپ پر کیا نازل ہوئی؟ یہ بھی ایک موٹی بات جاننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی قرآن کی آیتیں کون سی اتری جس کے بعد آپ اللہ کے نبی اور رسول ہو گئے؟ سیرت کے بارے میں یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں جاننا چاہیے. جس نبی کو ہم نبی مانتے ہیں، جسے ہم اپنا رسول مانتے ہیں، جو خاتم النبی
نبیین ہیں ان کو نبوت کیسے ملی؟ یہ قرآن پورا ایک بیگ تو اترا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کی وہ کون سی آیات ہیں جو آپ پر اتری تو آپ نبی ہو گئے؟ اسے ہمیں جاننا چاہیے، دوسروں کو بتانا چاہیے، سیرت کی یہ پوائنٹ عام کرنی چاہیے۔ جاننا چاہیے کہ سب سے پہلی وحی کے طور پر قرآن پاک کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات اتری ہیں۔ یہ محفل علماء کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے میں بیٹھا ہوں، ذرا سا آپس میں ہم بیٹھ کر کے دین سیکھیں اور سکھائیں۔ سب سے پہلے جو اتری وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات سورہ علق کی سب سے پہلے اتری۔ اب یہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک دوسرا سوال ہم کرتے ہیں اور آپ بھی دوسروں سے کیجئے اور ان کو بتائیے، یہ قرآن کریم جو ہے جس میں 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، یہ پورا قرآن بیک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا یا کتنے سالوں میں پورا قرآن اترا ہے؟ کتنے سالوں تک تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اترا اور پورا یہ 30 پارے اور 114 سورتیں؟ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ باحثیت مسلمان دین اور سیرت کے بارے میں ہمیں یہ سوال معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کتنے سالوں تک اترتا رہا، بیک وقت کیوں نہیں اترا؟ بیک وقت اس لیے نہیں اترا کہ لوگوں کے حاجات کے مطابق دھیرے دھیرے ان کا تزکیہ کرتے ہوئے جیسی ضروریات تھی ان حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کرتا رہا، تزکیہ کرتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عمر 23 سال تک ہے۔ 40 سال میں آپ نبی بنائے گئے، 63 سال میں آپ کی وفات ہو گئی، پورے 23 سال تک آپ نبی رہے۔ انہی 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق قرآن پاک کی آیات احکامات کا نزول ہوا۔ تیئیس سال تک لگا قرآن پاک کو اترنے۔ کلمہ شہادت کے سلسلے میں سارے مسلمانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، عوام کو، خواص کو جاننا چاہیے کہ یہ کلمہ شہادت جو ہم ادا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا کیا مطلب؟ بہت سارے مسلمان نہیں جانتے کیا مطلب لا الہ الا اللہ۔ یہ جاننا چاہیے، کمپلسری جاننا چاہیے۔ اس کے بغیر آپ بلا علم مسلمان ہیں، بلا شعور مسلمان ہیں۔ سمجھ کے، شعور کے ساتھ، یقین کے ساتھ، جان کر کے، وضاحت کے ساتھ، علی البصیرہ آپ مسلمان بنے اور جانیں کہ کیا معنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، کیا معنی ہے واشہد ان محمد رسول اللہ کا۔ جانتے ہیں آپ؟ پوچھئے لوگوں سے، اپنے بچوں سے پوچھئے، عوام سے پوچھئے، بوڑھوں سے پوچھئے، کمرے کے ساتھیوں سے پوچھئے، کتنے لوگ جانتے ہیں اس کا مطلب؟ اور نہیں جانتے تو کیوں نہیں جانتے؟
دنیا داری پوری معلوم ہے، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، دکان کیسے چلانی ہے، دھوکہ فراڈ کیسے کر دے. یہ کلمہ شہادت جس کے بیس پر ہم اس دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ضروری چیز ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اتنا تو پتہ ہونا چاہیے ہر ایک کو. یہ موٹی بات تو معلوم ہونا چاہیے ہر مسلمان کو. آپ پوچھ کے دیکھیں اپنے گھر میں، سب کو یاد کروا دیجئے. دین پھیلائیے، دین سمجھائیے، ورنہ ہندوستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ایسا لگتا ہے ایک وقت آئے گا تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں. اپنے دین کو جانیے، تاکہ اگر آپ مر بھی جائیں تو دین پر تو مریں. آپ کو ختم کر دیا جائے تو آپ باعزت مسلمان تو مریں. آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اسلام کیا ہے، بس آپ پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر میں اور بس ایسے ہی لڑتے پھرتے ختم ہو جائیں. اللہ کے ہاں بھی آپ کو کوئی بدلہ نہ ملے، دنیا میں بھی خسارہ، آخر میں بھی نقصان. نہ الا الذی نہ الا الذی لا الہ ہؤلاء ولا الہ الا، پھر فائدہ کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کو بچاتا ہوا مر گیا وہ شہید. من قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنے دین کو بچاتا ہوا قتل کر دیا گیا وہ شہید. ومن قتل دون عرضہ فہو شہید اہلہ، جو اپنے اہل و عیال کو بچاتا ہوا مارا گیا وہ شہید. ومن قتل دون دمہ فہو شہید، اپنی جان بچاتا ہوا مارا گیا وہ شہید. آپ مسلمان بنیں، اسلام کو سمجھیں، بنیادی باتیں جانیں، ورنہ یہ انٹرنیٹ کی اس دنیا میں سوشل میڈیا پر آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے لوگ لگے ہیں، قرآنی آیات پڑھ کر کے قرآن کا انکار کروائیں گے، اللہ کی باتیں کر کر کے آپ کو ملحد بنا دیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے دے کر کے آپ کو کفر کروائیں گے، اور آپ سمجھ نہیں بیٹھ پاؤ گے. آپ اپنا وقت اور پیسہ بھی خرچ کرو گے اور آپ لٹ چکے. اس لیے دین کو سمجھو، دین کو جانو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا، خصوصاً اپنے دین کو جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے. ذاک طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو اپنا رب مان کر کے راضی ہو گیا. وبالاسلام دینا، اسلام کو اپنا دین اور طریقے زندگی مان کر کے خوش رہا، اطمینان رہا. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈیل مان کر کے خوش. کہیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں. علم ہوگا تب نا. دین کے بارے میں علم حاصل کرو، اپنے نبی کو جانو، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرو.
اللہ کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا کیا معنی ہے؟ ورنہ پتا چلے کہ کلمہ بھی پڑھتے رہیں اور کفر و شرک بھی کرتے رہیں۔ زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بتے پندار کو اپنا خدا تو نے، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان بنو، اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ، اپنے ماں باپ کو مسلمان بناؤ، اپنے بھائی بندوں کو اسلام بتاؤ، یہ اسلام ہے، ورنہ پھسل جائیں گے، حالات بہت خراب ہے۔ الحاد کی ہوا بڑی تیزی سے چل رہی ہے، خوف کا ماحول زیادہ ہے، سنبھلنا ہوگا، سنورنا ہوگا، اور اپنے دین کو ایسے پکڑنا ہوگا، ورنہ اس تیز ہوا میں اگر یہ رسی چھوٹ گئی آپ کے ہاتھ سے تو آپ کہیں کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والا اس کی مثال ایسی ہوگی کل قابض علی الجمر، جیسے ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے۔ یہ وقت ہے، ہاتھ میں انگارہ لینا دین پر قائم رہنے کے برابر ہے جو تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ جس اللہ کو آپ مانتے ہو، کیا مانا ہے اس اللہ کو ماننے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ توحید کو مانو، شرک سے بچو۔ توحید کیا چیز ہے؟ کس چیز کو توحید کہتے ہیں؟ بس یہی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کو ایک مانو اور اس کے بعد جا کر کے نبیوں کو پکارو، ولیوں کو پکارو، قبروں پہ سجدہ کرو، درگاہوں پہ سجدہ کرو، یہاں مرغا ذبح کرو، وہاں مرغا ذبح کرو، نبی کو اللہ کا بیٹا کہو، کبھی کہہ دو وہی اللہ بن کر کے اتر آئے، یعنی کہنے کے لیے کہہ دو اللہ ہے کہ باقی سارا کفر شرک کرتے رہو۔ یہی ہے توحید کا مطلب؟ نہیں، سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کو جب ہم کہتے ہیں کہ توحید توحید عقید توحید، تو توحید کی تین قسمیں بنتی ہیں، تین قسمیں توحید کی بنتی ہیں علمی طور پر، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ان تینوں قسموں پر یقین رکھنا، ان پر عمل کرنا اور اس سے ہٹنا نہیں، اسی کا نام ہے اللہ کی پہچان۔ توحید کی ایک قسم ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ ہمارا رب ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کا جو کام ہے، موٹی بات، اللہ کا جو کام ہے اس میں اللہ کو اکیلا سمجھنا، کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ یعنی اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ اس دنیا کی تدبیر کرنے والا ہے، اس دنیا کا انتظام کرنے والا ہے، اللہ عزت دینے والا، اللہ ذلت دینے والا، اللہ بادشاہی دینے والا، اللہ بیمار کرنے والا، اللہ شفا دینے والا، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا، پورا جو کچھ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان تمام چیزوں میں اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ توحید کی دوسری قسم، یہ ربوبیت سب مانتے تھے، مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے۔ یہ جو دوسری توحید میں بتانے جا رہا ہوں، جھگڑا اس میں تھا، جس کو ہم توحید الوہیت یا توحید عبادت کہتے ہیں۔ جھگڑا یہاں پر تھا، اسلام کو سمجھو، دین کو جانو، ورنہ اس انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور خوف کے ماحول میں آپ کو دین کی پٹری سے اٹھا کر کے کفر و الحاد کی پٹری پر چلا دیا جائے گا، اور چل پڑو گے موت تک، پتہ نہیں پاؤ گے کہ ہم کہاں تھے، کہاں آ گئے۔
توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، یعنی آپ کی جو آستھائیں اللہ کے ساتھ، اس میں اللہ کو اکیلا سمجھنا۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں جو بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے، جتنی قسمیں ہیں عبادت کی، تمام میں اللہ کو اکیلا سمجھنا، اس میں کسی اور کو نہ ملا۔ رکوع، سجدہ، قیام، ذبح کرنا، منت مارنا، نذر و نیاز، قربانی، توکل، حقیقی خوف، مشکل میں پکارنا، عبادت کی ساری قسمیں ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، اس میں کسی اور کو نہیں شامل کرنا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی درگاہ، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا یہی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہے توحید عبادت اور توحید الوہیت۔ اس کو سمجھو، نہیں سمجھو گے تو اپنے آپ کو مسلمان کہو گے اور مسلمان نہیں رہو گے۔ کہتے رہو گے کہ ہم شرک نہیں کرتے اور شرک کرتے رہو۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لائے مشرک ہیں۔ یہ پوائنٹ جب آپ سمجھ جائیں گے تو حقیقت میں موحد رہیں گے، مومن رہیں گے، اور مریں گے بھی تو انشاءاللہ توحید پر مریں گے، اور جنت گارنٹی انشاءاللہ۔ توحید کی تیسری قسم، اللہ کے جو نام، جو اسماء اور جو صفات قرآن و سنت میں ذکر ہیں، جو بھی بات اللہ کے بارے میں آئی کہ اس کا یہ نام ہے، اس کی یہ صفت ہے، وہ ایسا کرتا ہے، ایسا بولتا ہے، جس قدر اللہ کے بارے میں اللہ کی پہچان کرواتے ہوئے قرآن و سنت گفتگو کرتا ہے، ان تمام کو ہو بہو ویسے ہی ماننا، نہ اس کا انکار کرنا، نہ اس کا الٹا سیدھا معنی بیان کرنا، نہ اس کو کسی مخلوق کی طرح بتانا، نہ اس میں تحریف کرنا، جیسا کچھ قرآن و سنت ہمیں بتاتا ہے ہو بہو اللہ رب العالمین کے لیے وہ چیز مان لینا، یہی ہے توحید اسماء و صفات۔ عالم کہتے ہیں اپنی پراپرٹی میں بھائی کا حصہ بھی بنتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنی پراپرٹی میں آپ کے مرنے کے بعد نا، آپ کے مرنے کے بعد بھائی کا حصہ بنے گا، اور ہو سکتا ہے نہ بھی بنے، وہ تو جیسے کن کن کو آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کیا ہے وہ سب حالات ہوتے ہیں، میراث میں اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز ہے۔ تو میں نے کہا کہ دین سمجھیے، ورنہ آپ دین سے الگ کر دیے جاؤ گے اور پتہ نہیں پاؤ گے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیے۔ بتاؤ، ابھی میں کل سن رہا تھا، ایک پتہ نہیں کون خبیث ہے، وہ قرآن پڑھ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اترا ہے۔ وہ اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بھونک رہا تھا، وہ آپ پاگل ہو جاؤ گے سن کر۔ وہ قرآن سے الٹی سیدھی باتیں یقین ایسے بتا رہے، پوری غلط بول رہا ہے، اور پھر بھی آپ نہیں جانتے تو آپ سمجھو کہ بڑا اچھا مولانا ہے کوئی۔ کسی نے اس کو خرید لیا ہے، کسی کرسچن نے اس کو خرید لیا، وہ کرسچن ہے، اور ہماری زبان میں گفتگو کر کے بتا رہا ہے کہ محمد کا نام جو قرآن میں کوئی اور محمد ہے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ یہ محمد نہیں ہے، ان پر قرآن نہیں اترا ہے۔ بتائیے، ایسے آپ کو فالٹ کر دیا جائے گا اور آپ پتہ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ کو پہچانو، قرآن سے جڑو، اور آپ کو قرآن سے جوڑو، قرآن سے آپ کو جوڑو۔ پورا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے 23
साला दौर नबूत में 23 साल तक जरूरत के मुताबिक उतरता रहा। मुसलमानों की तरबियत के लिए कुफार के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, जैसा कुछ मीरास है, फला है, फला है, सारी बातें धीरे 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 करके उतारती गई और एक कौम को अल्लाह ताला ने सुधार दिया। लेकिन युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने फूंकों से बुझा दें, लेकिन अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा, चाहे ये कुफ्र करने वाले नापसंद करें। फिर आपको आपके दीन से फेरा जाएगा। इसलिए अपने दीन को समझिए, अपने नबी को पहचानिए, जानिए कि वो कौन है, क्या है, उनका नाम क्या है, नसब क्या है, माँ बाप कौन है, कहाँ पैदा हुए, आपके अखलाक कैसे थे, कब नबी हुए, नबी होने का मतलब क्या है, आप पर कुरान कैसे उतरा, कैसे आपने कुरान हिफ्ज किया, सहाबा को कैसे बताया, फिर कैसे लोग कुफ्र और शिरक और सब छोड़ करके अल्लाह की इबादत करने लगे, कैसे लोगों ने मशक्कतें बर्दाश्त की, कैसे आपने उनकी तरबियत की। अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी जानिए, पहचानिए अपने नबी को। गालियां सुन करके, तालियां सुन करके, मार खा करके वो नबी अल्लाह के दीन की बात बताता रहा और लोग आपका साथ देते रहे, गर्दनें अपनी कटाते रहे। और आखिर में जब अल्लाह का दीन मुकम्मल हो गया, मैदान अरफात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया, वही आखिरी और पहला है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे ऊपर अपनी नियामत को पूरा कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और पिछले जितने अदियान आए उन सबको इल्गा कर दिया, तुम्हारे लिए बतौर दीन इस्लाम को पसंद किया। खलास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अब जो भी कुछ कहे वो दीन नहीं हो सकता। दीन वही होगा जो आपकी नबूवत नबी होने से और आपकी वफात तक जो कुछ आपने अमल किया, जो कुछ बताया, जो कुछ कुरान में है, जो कुछ सही हदीस में है, साहबा ने जैसा समझा वही दीन है। अब उसके बाद कोई उसके खिलाफ कुछ भी बोलता रहे, पगड़ी रख ले, दाढ़ी रख ले, मौलवी बन जाए, फकीर बन जाए, खतीब बन जाए, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। बात मानी जाएगी कुरान की और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सही सुन्नत, सहाबा के समझ के मुताबिक। अगर हम इससे हटेंगे, इससे अगर हम हटेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह कर दी थी हज्जतुल विदा में, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लू मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती। मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उन्हें अगर मजबूती से थामे रहोगे गुमराह न होगे, अल्लाह की किताब, मेरी सुन्नत। दीन को जानो, उलमा का साथ दो, दीनदारों के साथ रहो और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। जिन्हें इस्लाम के बारे में गलत फहमी है उन्हें बताएं कि इस्लाम क्या है। खाली काफिर 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 किसी को बोलने से फायदा नहीं है। कुरान काफिरों के बारे में क्या कहता है, कुरान औरों के साथ क्या सलूक रवा रखता है, एक मुसलमान को औरों के साथ कैसे रहना चाहिए, ये भी आप बताएं, लोगों का ज़हन तो साफ हो। अल मुस्लिम मन सलिम अन्नास मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि लोग उसकी जुबान से और हाथ से महफूज रहे। मन सलिम अल मुस्लिमून भी है, लेकिन एक रवायत में मन सलिम अन्नास के तमाम लोग, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तमाम लोग अगर आपकी जुबान से और आपकी जात से महफूज हैं, आप तकलीफ नहीं दे रहे, तो आप मुसलमान हैं।
یہ بھی غیر مسلمین کو بتانا چاہیے. اور بتانا چاہیے کہ قرآن میں جو سخت آیتیں ہیں، جہاد اور قتل والی آیتیں ہیں، یہ ایک خاص پس منظر کی تھی. جب آدمی تلوار لے کر آپ کو مارنے آ جائے، جب آپ کو گھیر لے قتل کے لیے، وہ اس وقت کی باتیں ہیں. جنگ چھیڑ دے تب کی باتیں ہیں. وہ وقتی آرڈر ہے ان ایام کے لیے. عام حالات میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیر مسلمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا. جو تم سے دشمنی نہیں کرتے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلا سلوک کرو، محبت کے ساتھ رہو، انسانیت کی خدمت کرو، غریبوں کی مدد کرو، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، پریشانیوں میں لوگوں کے کام آؤ، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم. ایسا کچھ نہیں ہے. ساری انسانیت کی خدمت کا نام اسلام ہے. تو ہمیں خود پہلے اسلام کو سمجھنا. میڈیا والے کہیں منہ میں گھسیڑ دیے مائک، بتاؤ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کافروں کے بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دو. یہ بتاؤ، قرآن ہمیں روکتا ہے کہ دوسرے لوگ جنہیں پوچھتے ہیں ان کے گالی نہ دو. اور کون دھرم ایسا کہتا ہے؟ کتنی پیاری تعلیم ہے اسلام کی، کتنی پیاری تربیت ہے اسلام کی. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو لوگ پکارتے دوسروں کو انہیں گالی نہ دو، ورنہ پھر وہ اللہ کو گالی دیں گے. اور دے رہے ہیں لوگ. کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے، کوئی قرآن جلاتا ہے. تو آپ پہلے اپنے اسلام کو آپ سمجھو، آپ اس کو فالو کرو، آپ سیدھا چل پڑو. جب آپ چلو اس زمین پر تو عبدالاحد نہ ہو، فیاض نہ ہو، ابو سالم نہ ہو، رحمت اللہ نہ ہو، بلکہ غیر مسلم یہ سمجھے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ اسلام جا رہا ہے، یہ قرآن جا رہا ہے. ایسا اپنے آپ کو بناؤ، ایسا اپنے آپ کو سنوارو. اتنی گہرائی، اتنا علم، اتنا کردار، اتنا اخلاق، ایسا معاملہ داری پیدا کرو اپنے اندر. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. قرآن بن جاؤ، قرآن کی تفسیر بن جاؤ. غیر مسلموں کو قرآن نہ پڑھنا پڑے، قرآن پر انہیں اعتراض کی ضرورتیں پیش آئے، وہ آپ کو دیکھ لیں، سمجھ جائیں کہ یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے. آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کا ویوہار، آپ کا رہن سہن، آپ کا کاروبار، آپ کا اخلاق دیکھ کر کے وہ سمجھ جائیں یہ اسلام ہے. اصل میں ہم نے بتایا ہی نہیں، ہم نے اپنے غلط کردار کی وجہ سے اسلام کی غلط تصویر پیش کی ہے. ان تک صحیح بات ان تک پہنچی نہیں ہے. کسی طریقے سے صحیح بات وہاں تک پہنچے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ کان خلق القرآن، جو قرآن جیسا کچھ کہتا ہے وہی پورے آپ کے اخلاق تھے. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. محمد نے دعائیں دے کے دشمن کو بتایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے دعائیں دے کے دشمن کو بتایا ہے کہ اکثر پھول سے ٹکرا کے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں. جو لوگ مکہ میں پورے دن آپ کو گالیاں دیتے تھے،
آپ پر تالیاں بجاتے تھے، آپ کو جھوٹا، جادوگر، شاعر، کاہن، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے رو رو کر کے انہیں لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بنائے۔ کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ ادائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہماری اولاد کی حفاظت کرے، تمام کو اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھے، ہمارے عزتوں کے، ہمارے اموال کے، ہمارے جان کی تمام تر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمیں سچا اور پکا مسلمان رکھے۔ غلط فہمی میں نہ رہو، اسلام دیکھو مسلمان ہو کہ نہیں ہو، سرکاری پرچے میں، ووٹر لسٹ میں نہ دیکھو، قرآن کا آئینہ اٹھاؤ، سنت رسول کا آئینہ اٹھاؤ، اس میں دیکھو کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں۔ اس لسٹ میں دیکھو، اللہ کے لسٹ میں آپ کا عقیدہ کیا وہی عقیدہ ہے جو قرآن کا ہے، جو محمد رسول اللہ کا ہے، جو صحابہ کا ہے، یا کچھ اور آپ نے کر دیا؟ آپ کے معاملات، آپ کی شادی بیاہ، آپ کی مرنی کرنی، آپ کا کاروبار کیا ویسی ہے جیسے قرآن کہتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جیسے صحابہ کرتے تھے؟ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کا وضو، آپ کا حج کیا ویسے ہے جیسے قرآن سکھا رہا ہے، جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا، جیسے صحابہ کرتے تھے، یا آپ نے منمانی بنا رکھا؟ ایسے نہیں چلے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ سے محبت کر رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یہاں قربانی پیش کرو۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کو رب مان کر کے راضی ہو گیا، اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر راضی ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے اسلام کا مطلب۔ تب آواز آتی ہے موت کے وقت، جب آپ نے توحید کو سمجھ لیا، توحید پر عمل کیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیرت کو سمجھ لیا، سیرت کے مطابق زندگی گزاری، بدعات سے بچے رہے، اپنے عقیدے، اپنے معاملات، اپنے سب کچھ آپ نے اسلام کے مطابق رکھا، اور غیروں سے وہ سلوک کیا جو قرآن کہتا ہے، منمانی نہیں، تب موت کے وقت آواز آتی ہے، کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پلٹ آ اپنے آقا کی طرف اے نفس ایمانی، تو اس سے خوش و تجھ سے خوش زہے انعام ربانی۔ میرے بندوں میں شامل ہو، میری جنت میں داخل ہو، تجھے ہر عیش، ہر آرام، ہر انعام حاصل ہو۔ یہ بشارت سننے کے لیے اپنا عقیدہ، اپنا معاملہ، اپنا ذہن، اپنی توجہ، اپنا وجود قرآن و سنت
کے مطابق رکھنا پڑے گا. اور جب علم ہی نہیں ہوگا تو کس کے مطابق رکھو؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے مسلمان بن جاؤ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. کیا مطلب اس کا؟ تمہارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو اسلام بتاتا ہے. عقیدہ تو ایسا رکھو گے کافرانہ. دوسرا وہی عقیدہ رکھے تو کافر، آپ رکھیں تو مسلمان. دوسرا وہی عمل کرے تو کافر، آپ وہی عمل کریں تو مسلمان. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. کہنے کے لیے مسلمان نہ رہو. عقیدہ ویسا رکھو جو قرآن بتاتا ہے، معاملہ ویسا کرو جو قرآن بتاتا ہے، عبادتیں آپ کی ویسی ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں. ایسا نہ ہو جناب کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، ان نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یہ منمانی نہیں. یہاں غلامی ضروری. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے، میرا اپنا کچھ نہیں. مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.